نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کا خاتمہ اچھا ہو جاتا ہے، فرمایا آسمانوں سے فرشتے آتے ہیں، جنتی لباس لے کے آتے ہیں، فرمایا اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے، جب اس کی روح کو نکالا جا رہا ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک مومن بندے کی جس نے ساری زندگی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاری، اللہ سے ڈرتے ہوئے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اسلام کی حالت میں اب اس کی موت نکل رہی ہے، موت آ رہی ہے، اس کی روح نکل رہی ہے، تو میں فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اس کو سارا منظر دکھا دیا جاتا ہے کہ اب تجھے یہ اعزازات ملنے والے ہیں، یہ تجھے انعامات ملنے والے ہیں، تیرا گھر یہ ہے، تیرا مقام یہ ہے، اللہ تجھ سے راضی کتنا ہے، اللہ خوش کتنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ کہتا ہے میری روح کو جلدی نکال لو، خوش ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ فرمایا یہ فرشتے جب اس کے پاس آتے ہیں اور اس کو یہ آواز لگاتے ہیں، نفس مطمئنہ، ساری زندگی اللہ کی اطاعت کرنے والے، ساری زندگی اللہ کو راضی کرنے والے، آجا آج اپنے رب کی طرف، آج تجھے تیری زندگی کے اندر کیے ہوئے اعمال کا صلہ ملنے والا ہے، تجھے انعامات ملنے والے ہیں، تجھے اس کا صلہ ملنے والا ہے، آج تیرا رب تجھ سے بڑا راضی ہے، تجھ سے رب بڑا خوش ہے، رب تجھے بھی راضی کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت سے خوشبو لائی جاتی ہے، جنت سے لباس لایا جاتا ہے، اس لباس کو کفن کو پہنایا جاتا ہے، جنتی خوشبو کو لگایا جاتا ہے، ہر طرف خوشبو ہی خوشبو پھیل جاتی ہے۔ جب پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں پوچھا جاتا ہے کون ہے، فرمایا اس کو بتایا جاتا ہے فلاں ابن فلاں کو لائے ہیں، فرمایا دروازے کو کھولا جاتا ہے، فرشتے مرحبا کہتے ہیں، اہلاً و سہلاً مرحبا کہا جاتا ہے، اس کی خوشبوئیں ہر طرف پھیلتی ہیں، فرشتے اس کی تعریفیں کرتے ہیں کہ بڑا اچھا انسان ہے، بڑی اچھی روح ہے کہ جس کے آنے کی وجہ سے ہر طرف خوشبوئیں پھیل گئی ہیں، اللہ اس کو اعلیٰ مقام عطا کریں گے، اللہ اس کو اعلیٰ عہدہ عطا کریں گے۔ یہ نفس مطمئنہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب اس کی روح کو قبر کے اندر، اس کی میت کو قبر کے اندر اتارا جاتا ہے، روح کو لٹا دیا جاتا ہے، ادھر فرشتے آ جاتے ہیں، منکر نکیر آ جاتے ہیں، سوال کرنے والے آ جاتے ہیں، فرمایا اس کو اٹھا کے بٹھا لیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی سوال جواب نہیں ہوتے، پوچھنے والا پوچھنے کے لیے تیار ہے، سوال کرنے کے لیے تیار ہے، من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا، یہ سوال کرنے والا ہے۔ یاد رکھنا یہ رٹا لگانے کی وجہ سے یہ سوال یاد نہیں ہوں گے، وہی انسان وہاں پہ جواب دے پائے گا جس نے ساری زندگی اللہ رب العالمین کی اطاعت، اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، اپنی منمانی نہیں کی ہوگی۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جسے اسلام کی حالت میں موت آئی ہوگی، وہی بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا اٹھا کے بٹھا لیا جائے گا، چاہے رات کے اندھیرے میں اس کو دفن کیا ہے، چاہے دن کے اجالے میں اس کو دفن کیا ہے، کسی بھی گھڑی میں اس کو دفن کیا گیا ہے، فرمایا اس کو یوں محسوس ہوگا جیسے میری عصر کی نماز قضا ہو رہی ہے، فرمایا یہ کہے گا مجھ سے سوال کرنے والوں ٹھہر جاؤ، مجھ سے سوال کرنے والوں ٹھہر جاؤ، میں عصر کی نماز ادا کر لوں، میری نماز قضا نہ ہو جائے، اس کے بعد میں تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے اس کو کہیں گے نم کا نومت العروس، سو جا، تو اپنے سوال جوابات میں کامیاب ہو گیا، تیرا امتحان، فرمایا تو اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا، سو جا، اب تیرے رب کے علاوہ قیامت تک کے لیے تجھے کوئی اٹھانے نہیں آئے گا۔ جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، ٹھنڈی ہوائیں آنے لگ جاتی ہیں، خوشبوئیں آتی ہیں، اس کو کوئی اٹھانے والا دوبارہ نہیں آتا، کسی قسم کی اس کو تکلیف نہیں ہے، اس کی قبر کو حد نگاہ وسیع کر دیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اٹھے گا یوں محسوس کرے گا جیسے تھوڑا لمحہ کے لیے، چند گھڑیوں کے لیے میں نے آرام کے لیے سویا، اس کے بعد مجھے اٹھا لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا انجام بھی ایسا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قبر کے اندر ایسی سکون اور راحت محسوس کرے۔ لیکن یاد رکھنا میرے محترم بھائیوں، ایسے سکون اور اطمینان کے لیے ہمیں حق تقات ہی پر عمل کرنا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر خطبے میں قرآن کی آیت پڑھا کرتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، حق تقات ہی، جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ میرے دفتر کے اندر اللہ کا ڈر نظر آنا چاہیے، میری شادیوں خوشیوں کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر نظر آنا چاہیے۔